بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1788 ہے اور آج سورۃ الزمر کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 27 اور 28، 27 and 28۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ضربنا ہم نے بیان کی، للناسی لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر قسم کی مثال، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ قرآن ہے عربیہ، عربی میں، غیر نہیں ہے، ذی عوج کجی والا، لعلہم تاکہ وہ یتقون ڈریں۔ ترجمہ یوں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ یہ عربی قرآن جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ دوسری بات، ان مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ تیسری بات، یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے عربی قرآن ہے کہ جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں۔ چوتھی بات، اس قرآن کو عربی میں نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ متقی ہو جائیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سرسری طور پر فرمایا کہ اس امت سے پہلے بھی دوسری امتوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا، لیکن قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں ان قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی گزری ہوئی قوموں کی ہلاکت کی مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ انہیں ان واقعات سے کچھ نصیحت ملے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اگلا گرا پچھلا ہوشیار۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، چاہے وہ وحدانیت اور قدرت سے متعلق ہوں یا دوسری قوموں کی ہلاکت و تباہی سے متعلق ہوں۔ ہر ایک مثال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان فرمایا تاکہ لوگ ان مثالوں کو سمجھ کر صحیح راستے پر آ جائیں۔ قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ مختلف آیتوں میں یہ بات موجود ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 25 میں ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں فرمایا گیا، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 میں کہا گیا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ چند مثالیں لوگوں کے لیے ہیں، اسے وہی سمجھے گا جو عقل مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اور 2 صفتیں بیان یہاں کی ہیں۔ یہاں فرمایا گیا قرآنًا عربیہ، یہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ قرآن قرأ سے ہے، پڑھنے کے معنی میں ہے، یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ قیامت تک کے لیے قرآن ویسی ہی رہے گی جس طرح اسے اتارا گیا، اور اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا، جس کا ایک مقصد تو یہ تھا اس لیے کہ اس کلام کو عربوں کے درمیان اتارا گیا۔ یہ قرآن مجید مکہ اور مدینہ منورہ کی عرب کی سرزمین میں نازل ہوئی، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں عربی لوگ تھے
اور سب سے پہلے وہی مخاطب قوم تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا۔ اس لیے اس قرآن کو سمجھنے میں ظاہر بات ہے کہ انہیں آسانی ہوگی، اور سمجھ کر اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آ جائے گا، وہ متقی بن جائیں گے، جیسا کہ آگے بھی کہا گیا لعلہم یتقون، شاید کہ وہ لوگ متقی بن جائیں۔ اور دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ امام زحیلی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ تمام زبانوں میں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اگر کوئی زبان سب سے اونچی ہے تو وہ عربی زبان ہے، جس کی فصاحت و بلاغت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس فصاحت و بلاغت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عظیم کلام کو اس زبان میں نازل کیا گیا۔ اور ایک صفت قرآن کریم کی یہاں یہ بیان کی گئی کہ غیر ذی عوج، اس کلام میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، ٹیڑھ پن نہیں ہے، کجی نہیں ہے، اس کے اندر بالکل صاف ستھری سچی سیدھی کتاب ہے، درست کتاب ہے، ٹیڑھی پن ٹیڑھا پن اس کے اندر بالکل نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ یہ اس کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہو، نہیں، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں کہا گیا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کلام قرآن مجید اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس کلام میں تمہیں بہت زیادہ اختلاف ملتا، مگر چونکہ یہ کلام اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اس لیے اس کلام میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کلام میں کمی نکالنا چاہے گا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس آیت کے ضمن میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلے کی جانب اشارہ کیا کہ یہ قرآن مجید مخلوق ہے یا نہیں۔ اس بارے میں تمام اہل سنت کا اجماع ہے کہ کلام مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں نقل فرمایا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی، اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی، اور اسی کتاب کو لے کر استفادہ کرتے ہوئے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔